اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 16 میں خوش آمدید۔ جیسے کہ گزشتہ حصے میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور پر آمد بوجہ یاجوج و ماجوج کی بات کی تھی۔ آج کے حصے میں ہم انشاءاللہ یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین یا یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے یہاں بات ختم کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے کہ انہیں وحی کے ذریعے حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ اپنی قوم کو کوہ طور پر لے جائیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے۔ اب جان لیتے ہیں یاجوج ماجوج کے متعلق کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں کون۔ یاجوج و ماجوج اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی ترین قبیلے اور بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں، جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر بے جا ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک اجاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ یہ قوم شمال مشرقی ایشیا میں رہا کرتی تھی، لیکن اپنی شرانگیزیوں اور وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں تک حملہ کیا کرتے تھے۔ بعض محققین ان کو ماسکو اور توبلتیک کے رہائشی اور بعض کے مطابق یاجوج و ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں ان کی شرانگیزیوں کے سبب لوگ ان سے خاصے تنگ تھے اور ان سے بچاؤ کے لیے تدبیریں کیا کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے تو ان کے متعلق بھی بات کرتا چلوں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں مکمل یقین سے تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ شخصیت کون تھے، البتہ بعض محققین انہیں ایک نہایت نیک اور اللہ کا برگزیدہ بندہ و بادشاہ سمجھتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے بہترین وسائل اور طاقت سے نوازا تھا۔ بعض کے نزدیک آپ زمانہ قدیم کے ایرانی بادشاہ سائرس اعظم اور بعض کے نزدیک قرآن مجید میں بیان کی گئی آپ کی شخصیت سے متعلق معلومات اور حضرت سلیمان سے مماثلت، وسیع علم، طرز حکمرانی، طاقت اور وسائل کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام حضرت ذوالقرنین سمجھا جاتا تھا۔ تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی رائے آج تک قائم نہیں کی جا سکی۔ خیر، یاجوج و ماجوج کی شرانگیزیوں سے تنگ لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچے اور آپ سے درخواست کی کہ یہ لوگ ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ بنا دیں تاکہ یہ لوگ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ اس موقع پر حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان ایک مضبوط آہنی دیوار بنانے کا کام شروع کیا اور لوہے کے بہت بڑے بڑے تختوں کی صورت رکھ کر ان میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال کر اس جگہ کو بند کر دیا۔ اس دیوار کو سد ذوالقرنین یا سد یاجوج و ماجوج بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ دیوار 50 سے 51 میل لمبی جبکہ 290 فیٹ بلند اور 10 فیٹ چوڑی ہے۔ آئیں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت کہف کی آیات نمبر 93 سے 99 تک کا ترجمہ اس سد ذوالقرنین کو کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔
مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایک ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اب ایک اور اہم سوال یہاں ضرور ذہن میں آئے گا کہ یہ دیوار ذوالقرنین یا دیوار یاجوج ماجوج اصل میں واقع کہاں ہے؟ اس حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج تک ایسی 6 دیواروں کی موجودگی ظاہر ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں کے ادوار میں مختلف علاقوں میں بنائی گئی تھیں۔ آئیں چلتے ہیں ان 6 دیواروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا جا سکتا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، بلکہ اس نے بہت بڑے وسیع علاقے کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے، لوہے اور تانبے کا اس میں استعمال نہیں ہے۔ دوسری دیوار دیوار مارب یعنی محققین کے نزدیک سد ذوالقرنین دیوار مارب ہے جو یمن میں ہے۔ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، ایک کم علاقے کو گھیرتی ہے، لیکن یہ سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ اس میں بھی لوہے اور تانبے کا کوئی استعمال نہیں۔ تیسری دیوار دیوار سمرقند ہے۔ یہ دیوار سمرقند ازبکستان میں واقع ہے۔ یہ دیوار بھی لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ہے، نہایت مضبوط ہے، تاہم اس دیوار تک رسائی بآسانی ممکن ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ چوتھی دیوار دیوار تبت۔ یہ دیوار خراسان کا آخری کنارہ بتائی جاتی ہے۔ یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی گئی ہے، تاہم یہ دیوار قرآن پاک کے نزول کے بعد بنائی گئی ہے، جبکہ قرآن پاک میں سد ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ دیوار آذربائیجان۔ یہ دیوار ایک مشہور عدل پسند بادشاہ نوشروان، جن کا تذکرہ ہم اکثر نصابی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اپنے علاقے کو محفوظ بنانے اور دوسری قوموں کے حملوں اور آمد و رفت سے بچنے کے لیے پتھروں اور تانبوں سے بنائی تھی۔ یہ دیوار آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پہاڑی سلسلے میں موجود ہے۔ دیوار داریال۔ بعض دیگر محققین کا کہنا ہے کہ یہ دیوار ایشیا اور یورپ کے سرحد پر واقع قفقاز نامی علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے میں واقع کوہکاف کا پہاڑی سلسلہ یورپ اور ایشیا کو جدا کرتا ہے۔ اس خطے میں روس، آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا آتے ہیں۔ یہاں دریائے خزر یا بحر قزوین، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جھیل مانی جاتی ہے، اس کے اور دریائے سیاہ یا بحر اسود کے درمیان پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے، جسے مشہور درہ داریال کہتے ہیں۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار بنی نظر آتی ہے، اس لیے اکثر محققین اس دیوار کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ دیوار سد ذوالقرنین یہ دیوار یاجوج و ماجوج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز سد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب تک پہنچ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ پھر اس کو ویسا ہی مضبوط اور درست فرما دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستی
اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے، اس روز جب محنت کر کے آخری حد تک پہنچا دیں گے، اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس کو پار کر لیں گے۔ تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت میں ملے گا اور وہ اس دیوار کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ خیر، حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ سرت کے سبب ہر بلندی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحر تبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا تمام پانی پی جائے گا۔ پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف کی دوری کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور تھوڑی دیر میں یاجوج ماجوج سب کے سب مر جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 16 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم یاجوج و ماجوج کے مرنے کے بعد کے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کوہ طور سے واپسی اور اس کے بعد کے حالات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ فی امان اللہ۔